अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। क्या ऑपोजिशन को फ्री हैंड मिलेगा? आज एक बैठक हुई है पंजाब में भी, वहां पर तमाम जो पीटीआई की लीडरशिप थी मौजूद थी। क्या ऑपोजिशन जो जलसे और जो तहरीक चलाना चाहती है उसको उसकी राह में रुकावट तो नहीं बनेगी हुकूमत? इसके अलावा खान साहब ने भी आज खिताब किया है और कुछ जो उन्होंने इशारे दिए उससे लगता यह है कि इतना आसान चैलेंज नहीं होगा ऑपोजिशन के लिए। आगे बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे क्या इस्तीफों पर जो ऑपोजिशन की पोजीशन है वो एक है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बहुत बड़ा दावा कर दिया कि ऑपोजिशन के इस्तीफे तैयार हैं। अब क्या उन्होंने अपने जो बाकी इत्तेहादी हैं उनसे गुफ्तगू की थी या खाली पीएमएलएन की ही ये बात कर रहे हैं? और क्या पीएमएलएन भी तमाम लोग ख्वाजा साहब की सोच के साथ रखते हैं मवासलत? आखिर में दुनिया के अमन को भारत से जो खतरा है इसके ऊपर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। आज फॉरेन पॉलिसी का एक आर्टिकल सामने आया है और उसके में जो दुनिया के कुछ चंद बड़े रीसेंट वाकयात है दहशतगर्दी के, उसके ताने बाने उन्होंने भारत ने जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी है उससे जोड़े हैं। आगाज करते हैं। इमरान खान साहब ने आज खिताब किया तो रहे थे वो पीटीआई के लॉयर कन्वेंशन के अंदर, लेकिन वहां पर उन्होंने भरपूर एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो आज सेट किया है और ताक ताक के निशाने लगाए हैं ऑपोजिशन के ऊपर। अभी जो सबसे पहली बात तो खान साहब ने ये की कि तमाम लोग जो हैं ये सियासी बेरोजगार हैं, ये खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। सो जो तमाम ऑपोजिशन को सियासी बेरोजगार उन्होंने करार दे दिया। क्या कहा खान साहब ने, सुनिए। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। हम चोरी करें, हम डाके मारें, हमें कोई हाथ ना लगाए। अगर कोई हाथ लगाएगा तो जनाब ये इंतकामी कार्रवाई होगी। जिस मुल्क के और खास तौर पे हुक्मरान अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। गैर कानूनी अगर कोई काम किया तो जेल में जाएंगे। अभी क्या कोई गिरफ्तारियों की तरफ इंदिया दे रहे हैं? क्योंकि हुकूमत अगर इस तरह के कामों में गिरफ्तारियां करती है या कोई पैनिक की सी पॉलिसी अपनाती है तो उससे ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट का ही होता है। ऑपोजिशन को लेवरेज मिलता है, वो फायदा उठाते हैं। गिरफ्तारियों के हवाले से खान साहब ने क्या कहा? अगर ये क्लास ये समझ रही है कि सड़कों पे निकल के इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे। वीआईपी जेल में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे कि ऑपोजिशन की हिकमत अमली क्या है और हुकूमत किस तरीके से डील करना चाहती है इस जो पूरी एजिटेशन किसी सूरत हाल की तरफ जा रही है। ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद है पीडीएम, चौधरी फवाद हुसैन साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, मुसद्दिक मलिक रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज, साबिक तर्जुमान वजीर आजम जो नवाज शरीफ साहब थे उनके लाहौर से बराह रास्त से बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। फवाद साहब आपसे आगाज करेंगे। आज जो कुछ मुलाकात हुई वहां पर आई थिंक स्ट्रैटेजी आप लोगों ने डिसाइड की है या डिस्कस की है कि ये जो जाहिर सी बात है पंजाब से आगाज हो रहा है, मरियम नवाज साहिबा जो पहला जलसा करने जा रही हैं, तो इस पे गौर हुआ है? कंसेंसस क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है? क्या आप लोग तमाम इत्तेफाक करते हैं कि क्या ये जलसे होने देंगे या कोई डिसेंट भी है कि रोकना चाहिए या कहीं कोई एक रेड लाइन होनी चाहिए? देखिए, जो आज मुलाकात हुई चीफ मिनिस्टर साहब से जो वफाकी वज़रा की, उसका दो एजेंडे थे। एक एजेंडा तो ये था कि जो हमारे जो तरक्याती काम हो रहे हैं ख़ुसूसन पंजाब गवर्नमेंट के, उसके अंदर जो लाइजन है, हमारे जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली हैं, उनका एक तरीक़ाकार जो है वो क्या होना चाहिए। फिर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसके ऊपर एक क्रिटिकल जो हिकमत अमली है पीटीआई की, उसके ऊपर डिस्कशन थी। और तीसरा एजेंडा डेफिनेटली जो ये जो पोजीशन की जो तहरीक है इसके ऊपर भी जो है वो बात हुई है। अब देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि ये तो पोजीशन का हक है जलसा करना, और वो पहले भी उन्होंने जलसा किया, अभी उन्होंने लाहौर में जलसा किया है और उसके ऊपर हमने कोई उसको नहीं रोका। मरियम बीबी रोजाना जो है वो खिताब कर रही हैं, हमने उसको भी नहीं रोका। हम तो एक्चुअली टेलीविजन के ऊपर भी नवाज शरीफ साहब की, मरियम बीबी की तकरीरें वगैरह चला रहे थे। एक लॉयर जो है उन्होंने पेमरा को एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा कि ये हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप कंटेम्प्ट में हैं। उसके बाद मैंने पहले भी ये कहा है कि पीएमएलएन को चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जाए और रिवर्स करवाए अगर आपको तस्वीरें चाहते हैं, क्योंकि जो तकारीर है वो चले। तो पहली बात तो ये है कि ये तो अपोजिशन का एक राइट है कि वो जलसे करना चाहती है, जुलूस करना चाहती है, वो करे, और हुकूमत इसमें कोई रुकावट बनने का इरादा नहीं रखती है। अलबत्ता एक पॉइंट है जिसके ऊपर इस एक प्रॉब्लम जो है वो आ रही है।
جیسے NCOC نے آپ دیکھیں کہ مسلسل پورا جو کرونا کے اوپر ایک جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے جو ہمارے ہیلتھ کے لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں، اور پھر جو سول سوسائٹی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ SOPs ضرور اختیار کریں جب آپ جلسے جلوس کریں. تو وہ مجھے امید ہے کہ اپوزیشن جو جلسے جلوس کرے گی، ابھی تک تو انہوں نے جو کیا ہے اس میں کوئی SOPs وغیرہ کا خیال اتنا نہیں ہوا، بٹ آئی ہوپ کہ اگلے جب ہوں گے تو اس میں اپنے SOPs کا خیال کریں. ٹھیک ہے، SOPs کے ساتھ کریں. آپ بے شک احتجاج کرنا ہے احتجاج کریں، جلسے کرنا ہے جلسے کریں. سو ڈاکٹر صاحب یہ تو مطلب دس از لائک میوزک ٹو یور ایئرز. آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ آپ لوگ کریں، احتجاج بھی کریں، جلسے بھی کریں، یہ تو نہیں روکنے والے. ابھی میں پوچھوں گی آگے جا کے کہ یہ جیل میں جانے کے کرائٹیریا کیا ہے اس گورنمنٹ میں، لیکن فی الحال تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ چلائیں جی اپنی تحریک. لیکن یہ ویسے یہ کووڈ والی بات سر لیجٹ ہے، کووڈ والی بات بالکل دوسری لہر جہاں پہ اٹھ رہی ہے وہاں پہ آپ سڑکوں پہ لوگ لے آئیں گے، یا آپ نے ویسے اپنا خیال خود کرنا ہے کہ آپ کیا ہے؟ جی دیکھیں، پہلے تو آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں 3 حوالے دیے ہیں. ایک تو فواد صاحب، اٹس اے جوائے ٹو بی ود یو. ابھی میں نے آپ کے ایک اپنے دوست اور آپ کے کولیگ کے ساتھ پروگرام کیا، اتنا بد مزہ پروگرام، اتنی انہوں نے تلخ کلامی کی ہے کہ میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں. سو اٹس اے جوائے رائٹ ٹو بی ان دس پروگرام ود یو. سو تھینک یو فار بینگ ہیئر. تو 3 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا. ایک سیاسی کام تو بھائی آپ کا کوئی ہے ہی نہیں. 2 سال ہو گئے ہیں، آپ نے ایک دھیلے کا کام نہیں کیا. تو کون سا سیاسی کام؟ آپ کیا ہی ڈسکس کرتے رہے؟ وہ پل جو نہیں بنا، وہ اسکول جو نہیں بن سکا، وہ اسکول کی بس جو نہیں آئی، مطلب کیا ڈسکشن ہوئی ہے کہ وہ ہسپتال نہیں جو ہم نے بنا سکے، وہ فارم ٹو جو مارکیٹ روڈ ہے جو نہیں بن پائی. میں نہیں سمجھ پایا کہ آپ نے اس میں کیا گفتگو کی ہوگی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کی ہوگی. 2.5 سال تو گزر گئے ہیں، تو آنے والے 2.5 سال کے کوئی ڈیولپمنٹل ایجنڈا کسی پہ گفتگو ہوئی ہوگی. دوسرا، آپ نے لوکل باڈیز پہ بات کیا، لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز پہ، وہ تو آپ نے پوسٹ پون کر دی ہیں، اور ابھی تک تو آپ نے اس کے رولز ہی نہیں بنائے. بھائی اس کے لیے تو پہلے رولز بنانے پڑیں گے. تو آپ نے پہلے تو سیاسی جماعتوں کو ہی مار دیا جو جمہوریت کا جہاں سے ارتقاء ہوتا ہے، یعنی وہ لوکل باڈیز کے الیکشنز میں. اس میں آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی، ڈائریکٹ الیکشن ہوا کریں گے. اور اس کے بعد جیسے وہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ جس نے اپنا کام کروانا ہے وہ میئر کی پارٹی میں آ جائے، کنگز پارٹی میں آ جائے. یہ نظام آپ نے بنایا جس کے رولز ابھی تک آپ نے نہیں بنائے تاکہ الیکشن نہ ہو سکیں. یہ 2 ہو گئے. اب آتے ہیں تیسری طرف. تو تیسری بات پہ میں آپ کے وہ جو یہ آج ابھی آپ نے حوالے دیے ہیں، ایک تو میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں، جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے وہ بڑی اچھی ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور یہ بھی طے ہے کہ ہمارے ملک میں 3 ہی ادارے ہیں جو بالکل آزاد ہیں اور حکومت سے تو بالکل آزاد ہیں. ایک جی نیب، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. دوسرا جی اب نیا پیمرا، یہ بھی ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس کا حکومت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے اور انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے تمام چینلز کے ساتھ. اور تیسرا ہے شاہدرہ کا تھانہ. یہ ہیں 3 وہ ادارے جو بالکل کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہیں، اور امید ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ دیگر جو جن کو آہستہ آہستہ تھانوں کو آپ آزاد کرتے جا رہے ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں، تو امید ہمیں یہی ہے کہ آپ کے کسی انڈیپینڈنٹ تھانے یا انڈیپینڈنٹ نیب یا ماریا میمن صاحبہ کی بات کروں تو انڈیپینڈنٹ پیمرا کی زد میں یہ نہیں آئیں گے. سر لیکن پیمرا والی جو بات ہے نا، یہ آپ لوگ چیلنج کرتے کیوں نہیں ہے؟ یہ جو اگر بندش یا بین لگائی ہوئی قانونی آپشن ہیں. جی کر رہے ہیں. کب؟ جی کر رہے ہیں. ایک تو پہلے ہمارے بہت سے وہ لوگ جو ہمارے صحافی دوست ہیں یا ہمارے صحافی دشمن ہیں، دونوں، یعنی جو ہمارے کرٹکس ہیں اور جو ہمارے سپورٹرز ہیں، دونوں طرف لائن فینس کے جو صحافی ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے. ہم بھی چیلنج کریں گے، مگر صحافی بھی اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے بڑی اچھی بات ہے. اور مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر فواد چودھری صاحب بھی اس کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں. تو ان کی بھی آئی ایم گلیڈ دیٹ ہی از آلسو، اور پیپل لائک ہم آر آن بورڈ. اچھا فواد چودھری صاحب، اگر یہ اس طرح کی کوئی چیز چیلنج ہوتی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ مطلب وڈ یو انڈورس اٹ، وڈ یو سپورٹ اٹ کہ نہیں ہونا چاہیے یہ اس طرح دکھانے؟ دیکھیں ہم نے تو دکھایا ہے. ہم نے تو نواز شریف صاحب کی جو بڑی کنٹروورشل سپیچز تھی تینوں ہم نے تو دکھائی ہیں. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے، تو آپ کے لیے تو پھر کورٹس بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. میں نے کہا ہے یار.
मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये जो फैसला पेमरा ने किया है, ये पेमरा का भी अपना फैसला नहीं है। ये फैसला उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसके ऊपर जो है उन्होंने अपना फैसले की बुनियाद रखी है। नहीं सर, तो हुकूमत पे असरअंदाज नहीं हो सकती? हुकूमत अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके ऊपर ये इंप्रेशन ना जाए कि आप अपने सियासी मुखालिफ की तकरीर रोक रहे हैं, तो आप लोग कहें जी दिखाने दें ये पेमरा जो है, कोई ना कोई कानूनी गुंजाइश होगी ना, जैसे ये भी जा रहे हैं सहाफी बकौल डॉक्टर साहब के। तो मुझे आप बताइए ना कि जिनके ऊपर बैन लगा है वही अदालत जाएंगे ना, हम तो नहीं नवाज शरीफ चले जाएंगे। बिल्कुल जाना। अब 8 बैन है तो डॉक्टर साहब सोए हुए थे, अब अभी जागे हैं, उनको जगाया है, तो आप ये कह रहे हैं जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये जाए। दूसरी बात जो उन्होंने की ना कि ये गैर जमाती को, डॉक्टर साहब को कॉन्सेप्ट नहीं पता। देखें, जब गांव में जो इलेक्शन होते हैं ना या मोहल्ले लेवल के ऊपर जो इलेक्शन होते हैं, वो पूरी दुनिया में गैर जमाती से रखे जाते हैं कि बेसिक लेवल के ऊपर बहुत कन्फ्रंटेशंस आ जाती हैं। हम ये जो सिस्टम इसमें रखा है, जो डॉक्टर साहब ने हम श्योर अभी तक नहीं पढ़ा और मैं उनसे इसके ऊपर पूरी डिटेल डिबेट भी करूंगा, वो ये है कि जो बेसिक लेवल इलेक्शन है यानी वार्ड लेवल के ऊपर और एक गांव के अंदर आप जब जमाती इलेक्शन कराते हैं, वहां पे धड़े बन जाते हैं और एक दूसरे की बहुत ज्यादा आपकी दुश्मनियां पड़ जाती हैं हमारे जैसे मुल्कों में। उसको हमने ये किया है कि वो गैर जमाती भी होगा और वो डायरेक्ट एक दूसरे के मुकाबले पे भी नहीं हो, लिस्ट सिस्टम के ऊपर हो। अच्छा। ताकि ये जो गांव लेवल के ऊपर, वार्ड लेवल के ऊपर एक दूसरे से इतनी ग्रुपिंग ना हो। वो एक कॉन्सेप्ट रहता है, वो आपका प्रोग्राम क्योंकि उस पे नहीं है, कभी आप लोकल गवर्नमेंट पे करेंगे। डिटेल में हम बात करें कि मेरे जो प्रोग्राम जिस इशू पे है ना, उसमें ये है कि जी आप लोग रोकेंगे क्यों नहीं? बिकॉज अभी हमने देखा FIRs हुई हैं, एक सिटिंग जो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके ऊपर भी हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उन्हें पता चला, को टीवी से पता चला। सर, ये हो तो आपकी गवर्नमेंट के अंदर रहा है ना, ये किसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है? आपकी गवर्नमेंट के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। फ्रैंकली, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त चाहे तो वो कह सकती है कि अपने ही कश्मीर के हिस्से के वजीर आजम के ऊपर मुकदमा आप लोगों ने कर दिया। इट्स अ वेरी बैड प्रेस, वेरी बैड PR फॉर यू बाय द वे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये जो FIR है, ये तो एक ओपन पॉलिसी है। यहाँ पे कोई भी जाके कह सकता है कि ये जो FIR ये जो इनकी जो तकरीर है उससे एक हेट्रेड इंसाइट हुआ है और आप मेरी FIR करें। अब ये जो दुनिया पाकिस्तान, सिर्फ पंजाब में रोजाना तकरीबन 4 लाख FIR होती हैं, प्राइम मिनिस्टर से पूछ के तो नहीं होती। लिहाजा FIR हुई, उसके ऊपर चूंकि उसकी एक हिस्ट्री है और डॉक्टर साहब और बाकी जो काफी लोगों ने ये कहा कि नहीं ये हुकूमत ही ने कराई होगी वरना ये कैसे हो सकती है, उसके ऊपर हमने एक बड़ी पोजीशन ली। आप मुझे बताइए ना, ये डॉक्टर साहब हैं या जो PMLN है, इन्होंने तो इमरान खान के ऊपर, जहांगीर तरीन साहब के ऊपर, असद उमर के ऊपर, शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, शीरी मजारी के ऊपर इन्होंने टेररिज्म की FIR कराई हुई और वो अब तक भुगत रहे हैं। ये किस मुंह से उसको क्रिटिसाइज करेंगे? हमने तो देखे एक बड़ी मॉरल पोजीशन ली। जो ही हमारे खबरों में आया, पता चला प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं बिल्कुल गलत है, ये जो FIR हुई है हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे आप बताइए, इससे पहले कभी किसी गवर्नमेंट ने ये पोजीशन ली है? नवाज शरीफ साहब, डॉक्टर मुसद्दक साहब वगैरह तो खुद जा करके एंटी टेररिज्म में लोगों को बुक करते रहे। तो ये तो एक्चुअली इस गवर्नमेंट ने नया प्रेसिडेंट सेट किया है कि जो FIR हुई है उसको 24 डॉक्टर साहब, आप इनकी दरिया दिली पे मुस्कुरा रहे हैं या आपको इनकी बात पे वैसे हंसी आ रही है? बिकॉज हंसी तो आपको आ रही है किसी बात पे। नहीं, मैं दरिया दिली पे इनकी मुस्कुरा रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि मुझ जैसा भी कोई बेज़रर होगा, आपका दोस्त या दुश्मन या हलीफ या हरीफ, आप 2 दहशतगर्दी के पर्चे मुझ पे करवा चुके हैं, एक फैसलाबाद में, एक लाहौर में, और आप मुझे बता रहे हैं यार, फॉर क्राइस्ट सेक। अच्छा, उनका हुआ क्या? बाय द वे उनका स्टेटस क्या है डॉक्टर साहब, उन पर्चों का जो आप पे हुए और आपने किया क्या था एग्जैक्टली? किस एक्ट पे आप पे दहशतगर्दी के पर्चे हुए थे, फिर क्या हुआ, उसका क्या स्टेटस है? जी वो एक जुलूस में शिरकत करने गया तो वहां पे इन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा करवा दिया फैसलाबाद में। कुछ समझ नहीं आई कि क्या हुआ है, कोई चीज नहीं तोड़ी, कोई लड़ाई नहीं हुई, एक जुलूस था, उस जुलूस में गए, राना सनाउल्लाह साहब के घर के पास, वहां पे तकारीर हुई और उसके बाद जुलूस खत्म हो गया और इजाजतों के साथ जुलूस किया गया। अच्छा। और उसके बाद पता चला कि दहशतगर्दी का एक पर्चा हो गया। चले हो गया अभी लाहौर में जिस दिन वो आपने देखा होगा, वो चल रही थी, वीडियो भी चल रही थी जिसमें हमें ईंटें मारी जा रही थी वगैरह वगैरह, वहां पे भी, हालांकि मैं तो पुलिस के साथ खड़ा हुआ था, वहां पे भी दहशतगर्दी का एक पर्चा इन्होंने काट दिया। अब बताएं, हम घर से बाहर निकलें, सांस लें, पानी पिए, तो ये दहशतगर्दी के पर्चे काट रहे हैं। तो मैं जरा फराख दिली और दरिया दिली के ऊपर थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। जो इसमें 2 पर्चे हो गए हैं, जरा मुझे बताइए ना, मतलब डॉक्टर साहब की शख्सियत से आपको लगता है कि होने चाहिए इनके ऊपर पर्चे, या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पर्चे हो जाएं? देखिए, बिल्कुल मेरी तो स्टेटेड पोजीशन है
یہ جو پولیٹیکل کیسز. لیکن میری بیگم امپریس ہو گئی, میں ان کا شکر گزار ہوں. میں چودھری صاحب بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں. جو کام میں بہت سالوں میں نہیں کر سکا, میرے بچے اور میری بیگم وہ اتنے امپریس ہوئے, انہوں نے کہا واو مین دہشت گرد, یہ تو زبردست ہے. یو نو وہ لوگوں کو جا کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو ایک دہشت گرد ہے. یار کیا کرتے ہیں آپ؟ نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ پولیس کا ہمارا چونکہ کنسسٹنٹ پریکٹس رہی ہے ڈاکٹر صاحب کی حکومت کی وجہ سے کہ وہ ہمیشہ اس طرح کے کیسز میں ٹیررزم کی بات ڈالتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے, اور آپ کو اس طرح کے جو کیسز ہیں, جو پولیٹیکل کیسز ہیں, وہ پولیٹیکل رکھنے چاہیے. پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسے غلط پریسیڈنٹس پی ایم ایل این کے دور سے سیٹ ہوئے ہیں جن کو تبدیل کرنا بڑا ضروری ہے, لیکن ان میں جو ہے وہ وقت لگے گا. باقی دیکھیے نا, جمہوریت وغیرہ سے, آئین, جمہوریت, ان سے پی ایم ایل این کا یا ان لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ میں نے تو کل بھی یہ کہا ہے کہ آئین, جمہوریت سے مریم بی بی کا تو اتنا ہی تعلق ہے جتنا کیپٹن صفدر صاحب کا فوج سے تعلق ہے, یعنی کوئی تعلق نہیں. یہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لینا ہے, یہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لینا ہے, بیکاز وہ آئین اور جمہوریت کی جو لڑائی لڑ رہے ہیں نا. آخری نقطہ بھی لے لو نا پھر, تاکہ وہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب کا یا مریم نواز بی بی کا نیریٹو بھی عجیب و غریب ہے نا. کیا پارٹی کے اندر تو آپ جمہوریت کی بات نہ کریں, پارٹی کے باہر ہم جمہوریت کی بات کریں گے. شاہد خاقان عباسی جو مریم نواز سے بہت زیادہ سینئر لیڈر ہے, وہ ہاتھ باندھ کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ پیچھے اپنے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. میرا ایک سوال ہے, اس کا جواب دے دیں پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گی. آپ بتائیے کہ زیادہ آپ ان میں سے پاپولر اور عوامی لیڈر یا جس کے لیے آپ کا خیال ہے کہ زیادہ لوگ مائل ہوں گے وہ کون ہے؟ بیکاز یہ عوامی پسندیدگی بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے, یا مجھے خود بتا دیجیے پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گی. پھر آپ پی ایم ایل این کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ عاطف اسلم کو بنا دیں, یا ظفر کو بنا دیں, یا پتہ اللہ کیلوی کو بنا دیں, وہ زیادہ پاپولر ہے. ایشو تو یہ آپ کی پارٹی کس سسٹم کے تحت آگے بڑھ رہی ہے. the fact of پی ایم ایل این جو ہے اس کے اندر کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بتائے نا, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی سر؟ آپ تو باہر کام بھی کرتے ہیں, آپ نے باہر کی ڈیموکریسی دیکھی ہے, آپ اس کو اتنے ہمیں مثالیں بھی دیتے ہیں اور بڑی رائٹفلی سو سمجھاتے بھی ہیں کبھی کہ بھئی یہ سسٹمز اور پروسیسز کیسے ہوتے ہیں. تو پاکستان آ کے یہ جو ارد گرد آپ دیکھتے ہیں کہ یہی خاندان سے اسی خاندان کی پشت در پشت ڈیموکریسی جو ہے یہ منتقل ہو رہی ہے, تو یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے 3 نکات پیش کروں گا. پہلا نکتہ تو وہ کیپٹن صفدر صاحب والا ہے. بھائی کیپٹن صاحب کا تو فوج سے تعلق تھا, کپتان کے طور پہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لی, لیکن آئین کو آپ پورے کو ریٹائر کرنا چاہتے ہیں. ابھی اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیا کیا کر رہے ہیں آئین کو بالکل سبورٹ کرنے کے لیے. لیکن چلیں اس بات کو تھوڑی دیر کے بعد کرتے ہیں. پہلی تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بات مکمل کر لوں, نہیں تو میں رک جاتا ہوں. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ مکمل کیجئے سر, اپوزیشن کا حق ہے, ذرا کر لیں آپ بات, نہ کرنی تو حکومت نے اپنی ہے, آپ بات ہی کر لیں. اچھا چلے جی, ایک تو یہ ہو گئی بات. اچھا اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پارٹی کے اندر کا جمہوری نظام ہے اس کے اوپر تو پوری کتاب لکھی جسٹس وجود کیا نام تھا, وجود الدین نے جی, وہ جس کے بعد آپ نے ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا اور دیگر لوگوں کو بھی نکال دیا. وہ آپ سنائیں وہاں پہ تو کچھ ووٹوں کے بجائے پیسے ویسے چل رہے تھے, اور پتہ نہیں انہوں نے نام بھی لیے, کچھ تو آپ کے دوست بھی ہیں جو اس وقت ملک بدر ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جسٹس وجود الدین کی کتاب فائنلی پہنچ گئی عمران خان تک, اور انہوں نے کہا کہ یہ چینی کا ڈل آگے آئے تو وہ لوگ جو ملوث تھے وہ پیسے کے چکر میں اور انٹرنل ڈیموکریسی کو اسٹرینگتھن کرنے کے معاملے میں ان کو ملک بدر کر دیا جائے. کوئی ہوا ہے معاملہ, مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا تھا اس کے اندر معاملہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ بھائی اگر آپ جمہوریت پہ, جمہوری نظام پہ, ووٹ پہ یقین رکھتے ہو تو لوگوں کی پسندیدگی کاؤنٹ کرے گی نا. آپ کے نظر میں تو پسندیدگی صرف سنگر کی ہوتی ہے کہ عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی کو کر دیں, یا کرکٹ کی ہوتی ہے. یعنی آپ کو جمہوریت کے اندر تو آپ سمجھتے ہیں ضرورت کیا ہے پسندیدگی کی یا ووٹ کی, کیونکہ آپ کی پارٹی اس طریقہ کار سے آئی نہیں ہے, ووٹ کے طریقہ کار سے, لیکن ڈاکٹر صاحب جمہوریت میں کیپیبلٹی امپورٹنٹ ہے نا, اس وجہ سے عوامی کیپیبلٹی بھی تو امپورٹنٹ ہے نا سر جمہوریت میں. نہیں میڈم, یہ تو آپ کے ساتھ بڑی باتیں ہو چکی ہیں. سر میرا سوال ہے, جی میں
میں خادم ہوں، اسی لیے حاضر ہوں آپ کے پروگرام میں. جمہوریت کے اندر کیپبلٹی نہیں، لوگوں کی امیجنیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو بھی شخص لوگوں کی امیجنیشن میں ہوگا اس کو وہ ووٹ ڈالیں گے. آپ بے شک اس کے اوپر BA MA کی شرط رکھ لیں. ڈاکٹر صاحب بائی یور لاجک اگر امیجنیشن کیپچر کر کے کوئی اقتدار میں آئے پھر ڈیلیور نہ کر پائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کیپیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. اس کو لوگ نکال دیتے ہیں. میڈم ایک منٹ ٹھہریے، سانس لیجئے، ٹھنڈا سانس لیجئے، لمبا سانس لیجئے. وہ لوگ نکال دیتے ہیں. جمہوریت ہوتی ہے، اگر آپ کارکردگی نہیں دکھا سکتے تو لوگ نکال دیتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ اس نے MA نہیں کیا ہوا، اس نے 5 سال، اس کا مطلب ہے سب سے بڈھا آدمی جو ہے اس کو بنا دیا جائے، جس کا سب سے زیادہ 50، جس نے 50-55 سال میں کچھ نہ کیا ہو اس کو آپ بنا دیں. ٹھیک ہے. اور آپ کہیں کہ یہ سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں، اس کے پاس PhD ہے تو بھائی مجھے بنا دیں. ارے بھائی PhD سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو لوگوں کی امیجنیشن میں ہونا ہوتا ہے. چلے ڈاکٹر مجھے بریک لینی ہے. یقین ہونا چاہیے کہ وہ آپ ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، مگر یہ بات PTI کو سمجھ نہیں ہے. چلے بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. ذرا آپ کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جو استعفوں کا دعویٰ کیا خواجہ آصف صاحب نے، کیا یہ جذبات کی رو میں بہ کے کچھ کہہ گئے؟ پہلے بھی انہوں نے کچھ کہا، پھر ان کو اپنے ذرا اسٹیٹمنٹ ریفریز کرنا پڑا. زرداری صاحب کے حوالے سے بریک کے بعد پھر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک جگہ تقریر کی اور وہاں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے استعفوں کی حوالے سے ذکر کیا. یہی نہیں بلکہ انہوں نے میرا خیال ہے آسما شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں بھی یہ بات کی. تو جب انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ کو دہرایا ہے، سو آئی ایم تھنکنگ کہ وہ بہت شور ہیں کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ استعفے اگر دیں گے تو سینٹ الیکشن میں الیکٹورل کالج پورا نہیں ہو پائے گا. یہ کیا کہا خواجہ آصف نے، ذرا سنیے. قائد محترم نے جنگ کا اعلان کیا ہے. جب نقطہ عروج پہنچے گا اس جدوجہد کا تو یہ 84 کے 84 ممبر جو ہے نواز شریف کی کال کے اوپر اسمبلی سے استعفیٰ دیں. اسی طرح ہماری پارلیمنٹری پارٹی پنجاب میں جو ہے وہ بھی سارے کے سارے استعفیٰ دیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کون سینٹ کے الیکشن کراتا ہے. جی فواد صاحب، یہ 84 جو لوگ ہیں استعفیٰ دے دیں گے اور پنجاب سے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ دے دیں گے استعفیٰ، تو ان کا یہ خیال ہے کہ الیکٹورل کالج چونکہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو سینٹ کا الیکشن ہو نہیں سکتا. یہ ویسے آپ کو خواجہ صاحب کی اپنی ذاتی رائے لگ رہی، کیونکہ زرداری صاحب کے اوپر اعتماد ہے یا نہیں ہے کے اوپر بھی ذاتی رائے انہوں نے کہا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ PMLN کی کوئی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں ماریا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو تو بالکل میں بات مانتا ہوں کہ جو اپوزیشن کی تحریک ہے اس کے نتیجے میں ایک انسٹیبلٹی پاکستان میں آئے گی. ہماری جو معیشت جو کووڈ سے بڑی مشکل سے نکلی ہے اور اس سے پہلے جو تباہ حال معیشت جو اسحاق ڈار صاحب دے کے گئے، اس سے PMLN دے کے گئی، اس کو جو تھوڑا سنبھالا مل رہا تھا اس کو ڈیفینیٹلی جو اپوزیشن کی کوشش یہ ہے کہ وہ سبوتاج کیا جائے اور پاکستان معاشی طور پہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا نہ ہو. یہ تو ایک ڈیفینیٹ ہے. اب سیکنڈ جو پارٹ ہے کہ کیا اپوزیشن اس تحریک میں استعفی دے دے گی، یہ دیکھیے اگر یہ پہلی تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے ان کو اس دن بچا لیا. اگر یہ استعفیٰ دینے پہ آ جاتے ہیں تو ان کو بالکل چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے کہ اس طرح سے جو الیکٹیبل لوگ جو اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں ان کے نزدیک جو لوکل پالیٹکس ہے وہی سب سے بڑی ریئلٹی ہے اور لوگ استعفے نہیں دیتے. آپ کو یاد ہے، آپ نے تو خود کور کیا تھا، PTI کا جو دھرنا تھا وہ بڑا مؤثر احتجاج تھا اور PTI اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی اور فرینکلی اس وقت بھی جو لیڈرشپ ہے وہ کنونس نہیں کر سکی لوگوں کو استعفے لینے کے اوپر. PMLN جو ہے وہ تو ویسے ہی ایک پارٹی جو ہے وہ بالکل ڈوبتی جا رہی ہے. اگر خواجہ آصف صاحب اس وقت زرداری صاحب ان کو نہ سمجھاتے اور یہ استعفوں پہ آتے، میرا اپنا جو اندازہ ہے 18 کے قریب جو لوگ ہیں PMLN کے وہ استعفے دیتے، باقی کسی نے استعفیٰ نہیں دینا تھا. اسی طریقے جو پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ تو خیر بالکل ہی استعفیٰ دینے کے اوپر راضی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اپنا پھوڑے. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر استعفیٰ دینے کی بات کریں گے تو 18 سے 20 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے کبھی استعفیٰ جو ہے وہ نہیں دیں گے اور مجھے امید ہے کہ پاگل پن میں جائیں گے بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ویسے 18 سے 20 کا بڑا اسپیسیفک فگر کوٹ کیا ہے چودھری صاحب نے، اور یہ ویسے خواجہ صاحب نے کی اپنی رائے ہے یا یہ پالیسی پارٹی کی رائے ہے؟ ذرا پہلے یہ کلیئر کر دیں تاکہ ہمیں پھر بات کریں آگے. بھئی ایک تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 84 نہیں 85، 84 نہیں 85، ایک میرا بھی لکھ لیں اس کے اندر. یہ ابھی میں اعلان کر رہا ہوں. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ 18 ہوں گے 20 ہوں گے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں 84 نہیں 85 ہوں گے. ابھی لکھ لیں
اور بھی 5-6 نام دے دیتا ہوں آپ کو. یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ اتنا ہی بری چیز ہے استعفیٰ دینا، تو استعفیٰ تو میرے بھائی کی تمام پارلیمانی پارٹی کے تمام جو ممبران تھے انہوں نے دے دیا تھا پچھلی حکومت میں. وہ کہہ رہے کہ غلط کیا تھا اس وقت لوکل باڈیز کے، وہ کہہ رہے غلط اس وقت جو لوکل الیکشن تھے، ارے یار وہ کیا ہوگا، مگر پھر ہمیں بھی غلطی کی تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لینے. سر آپ اوروں کی غلطیوں سے سیکھنا نہیں چاہتے، اپنی غلطیاں دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، نئی غلطیاں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، معیشت کی غلطی وہ ان کی، سیاست کی غلطی وہ بھی ان کی، یہ بغاوت کی لوگوں پہ الزامات کی غلطی وہ بھی ان کی، صحافیوں کو پر سیڈیشن کے الزامات لگانے کی غلطی وہ بھی ان کی. اب آپ بتائیں، ہم تو ایک معصوم سی غلطی جو انہوں نے کی تھی استعفے سر، یہ ویسے جو غلطیاں آپ نے گنوائی ہیں سر کہ فضل و کرم سے یہ آپ کی قیادت یہ غلطیاں کر چکی ہے، لیکن آپ کی آنے سے پہلے ذرا اس سے تھوڑی پہلے ہسٹری ہے، وعدہ وہ کر چکی ہے آپ جی میرے آنے سے، جی یہ ہو چکی ہے. دیکھیں میرے آنے سے ریفارم ہو گئی ہے. اچھا چلیں، اب دوبارہ تو نہیں کریں گے نا یہ غلطی. لیکن میں کچھ نہیں مگر کچھ اہم بات نہیں بالکل نہیں، قطعاً نہیں کریں گے، لیکن میں کچھ 2-3 ایک لمحہ دیجیے گا. دیکھیے بات یہ ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب کو جس طرح سے آپ نے پہلے پارٹی کی جمہوریت کا بھی کے اوپر بات کی، آپ نے دیکھا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اسی طرح سے جب آپ یہ ان سے پوچھتے یار اچھا والا جواب دیتا ہوں میں، کمال ہے. آپ ٹکر بھی نہیں دیکھ رہے، ٹکرز پہ میرے جواب دھڑا دھڑ چل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں جواب ہی نہیں دیتا. بات مکمل کریں. اب جب آپ ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ تحریک کیسے بڑھے گی، ڈاکٹر صاحب کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ ان کی لیڈرشپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ ہم جی پہلے نقطہ لگائیں گے اور پھر ہم پہنچیں گے اور پھر ہم استعفے دے دیں گے، یہ اس کے اوپر تو ان کی پی ڈی ایم کے اوپر، اور ان کا جو سب سے بڑا جو اس کا اگر فلپ سائڈ ہے نا اس کی بھی، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلی بار پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی انفارچونیٹلی جو ایک وفاقی پارٹیاں تھی، یہ چونکہ ریجنل پارٹیز بن گئی ہیں، ان کے پاس اپنی وہ نہیں ہے، کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، تو یہ ریلائی کر رہی ہیں جے یو آئی جیسی پارٹی کے اوپر، جو کہ ڈنڈا بردار مدرسوں کے بچے لے کے سڑکوں پہ آئے گی، اور جس سے تاثر جائے گا کہ خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کو افغانستان بنانے کی طرف چل پڑے. اور یہ سب سے زیادہ انفارچونیٹ پارٹ ہے اس تحریک کا. اس سے انفارچونیٹ بات یہ بھی ہے کہ جب وہاں سے مذہب کے نام پہ کسی کو نشانہ بنایا جائے گا تو کیا اس وقت جو باقی جماعتیں ہیں جن کی بائی دا وے یہ آئیڈیالوجی کے خلاف ہوگا، تو پھر وہاں پر وہ کیا کریں گے؟ بیکاز جس نظریے سے اصل دکھ کی بات تو یہ بھی ہوگی نا کہ مصدق ملک صاحب جیسے جو لوگ ہیں، اب ان کو فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں کام کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ دراصل جے یو آئی کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ چل رہے ہیں. اچھا مجھے دوبارہ پوچھنے تھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے تھے کہ یہ جو استعفے ہیں سر، یہ خواجہ آصف صاحب کی جو بات ہے، آپ نے کہا کہ یہ ہو جائے گا 85 ہو جائیں گے، سو یہ پیپلز پارٹی سے ڈسکس کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ آپ کی اپنی اسٹریٹجی ہے؟ مطلب یہ کون کدھر کھڑا ہے؟ بیکاز پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک طرح سے کافی خاموشی ہے اس فرنٹ پہ گزشتہ 15 دن سے. آج بلاول نے کچھ تقاریر کی ہیں لیکن اس بات کو ایڈریس نہیں کیا انہوں نے. جی میں ذرا تھوڑا سا اپنے بھائی کی بات کا جواب دے دوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں ہمیں واقعی مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے بچوں کو بالکل نہیں آنے دینا چاہیے، اور یہ ریلیجس کارڈ والا بھی معاملہ جو ہے بڑا سنگین ہے. ہمیں طاہر القادری صاحب کو بلانا چاہیے، کیونکہ ان کے مدرسوں کے جو بچے ہیں نا، جو سیکولر بچے ہیں ان کے مدرسوں کے، جب وہ آئیں گے اور ان کی زیر قیادت عمران خان صاحب کا ٹریلر پیچھے ہوگا اور ان کا ٹریلر آگے ہوگا اور میرا بھائی جو ہے اس کی قیادت کر رہا ہوگا، وہ ریلیجس کارڈ نہیں ہوگا، صرف یہ ریلیجس کارڈ ہے. اور مدرسے جو ہیں نا، یہ دو یکسر مختلف مدرسے ہیں. جو طاہر القادری صاحب کے مدرسے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ تو بہترین ہیں. اور انہوں نے جو قبریں کھودی تھیں بھائی، یار بات میں تو آپ کی بات آپ کو پتا ہے، آپ کاٹیں گے تو رک جاؤں گا، آپ معصومیت میں رک جاؤں گا، آپ کاٹیں گے، مگر بات مکمل کر لینے دیں گے تو اچھا ہے. جو ایک ان کی جو تعلیمات ہیں یا ڈاکٹر طاہر القادری کا جو نیریٹو ہے وہ بالکل مختلف ہے. جی وہ سیکولر ہے نا، وہ سیکولر ریلیجن کو پروموٹ کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری. یہ نہیں آپ کو پتا، ہی از اے سیکولر لیڈر آف پاکستان. یہ تمام تحریک جو لبرلزم کی چلی ہیں وہ تو چلائی ہیں ڈاکٹر طاہر القادری نے. اس وجہ سے طاہر القادری صاحب کے جو مدرسے کے بچے ہیں وہ حلال. ہاں وہ آپ بھول گئیں جو انہوں نے قبریں کھودی تھیں سپریم کورٹ کے سامنے اور کفن پہن کے لیٹے تھے اور ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے تھے. سر وہاں پہ سر پی ٹی آئی جیسی جماعت کو جب لیڈ آپ تو پوچھیں میرا بھائی تو نہ پوچھے نا کم از کم.
تھوڑا سا گڑ کھانے سے 3 دن تو بیچارہ پرہیز وہاں پہ وہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ میرے آنے سے پہلے کی بات ہے، اب جماعت ریفارم ہو گئی. سر فواد صاحب بھی یہ ڈیفنس وہ بھی لے سکتے ہیں. فواد صاحب زندہ باد ہیں اس معاملے میں، فواد صاحب زندہ باد ہیں، اور میں ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ہوتے تو پارٹی چھوڑ دیتے ورنہ طاہر القادری کو نکال دیتے. دونوں میں سے ایک چیز ہوتی، یہ مجھے یقین ہے، یقین کامل ہے. اور آئندہ کوئی وقت آیا، اور لگتا آنے والا ہے، ان کا وقت آنے والا ہے جب دوبارہ یہ بھی نکلیں گے تو اس وقت طاہر القادری صاحب اگر ان کے آڑے آئے تو یہ ریلیجس کارڈ نہیں چلنے دیں گے. یہ میری بات آپ لکھ لیں، یہ لڑائیاں کریں گے ادھر. یہ ہو سکتا ہے یہ بھی کفن پہن کے آ جائیں کہ میں طاہر القادری نے اگر آگے بڑھا تو میں. فواد صاحب کو جواب دینے دیں، ان کی آواز کٹ جاتی ہے اسکائپ کی وجہ سے. جی فواد. میں کہہ رہا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کا ترقی کا تو ظاہر ہے کمپیریزن لا علمی کی بات ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جو جن کے ساتھ جن کی قیادت میں اب آپ کام کر رہے ہیں ان کا ورلڈ امیج کیا ہے، ان کا جو افغانستان کے اندر رول کیا رہا ہے. آپ تو ہر چیز ڈینائل میں ہے نا. ڈاکٹر صاحب کو پاچو کہ جواب نہیں ہے، وہ ہر چیز ہنسی مڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ ایکچولی سب سے ایسپیکٹ ہے اس ساری تحریک کا وہ یہ ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیکٹیرینزم کے اوپر جو بہت بڑا ایک پرابلم جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے. ان کے جو لوگ ہیں وہ ایک مسلح ہے. ورلڈ امیج پاکستان کا جو ہے وہ بہت زیادہ، اور پہلی بار پاکستان میں ایک جو ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے اس کو موقع مل رہا ہے کہ وہ مین سٹریم میں آئے. اور انفارچونیٹ جو ساری تحریک کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جیسی جو پارٹیز ہیں جو جن کا ماضی ایک وفاقی پارٹیز کا رہا ہے، وہ انفارچونیٹلی ایک اس طرح کی جو شدت پسند گروہ ہے اس کے اس وقت مرہون منت ہے یہ تحریک چلانے کے لیے. یہ ایک بہت انفارچونیٹ. یہ تو خیر ان کا اپنا مورل ڈیلیما ہوگا کہ جب وہاں سے کوئی ایسی قابل اعتراض تقاریر ہوئی تو یہ تو پھر ان کے اپنے فیصلے کرنے کی. ڈاکٹر صاحب پلان کیا ہے؟ مطلب کہ ابھی تو آپ کا جو جلسہ ہے گجرانوالہ میں ہونے والا ہے نا، سو حکومت تو اب کہہ رہی ہے ہم آپ کو نہیں روکیں گے، تو پھر آپ کی جو تقاریر ہوں گی وہ چلیں گی بھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہوگا؟ کر لیں گے آپ لوگ مومنٹم بلڈ کر لیں گے آپ لوگ سب مل کے؟ دیکھیے مریم ایمن صاحبہ، 2 چیزیں ہیں. ایک تو ابھی تک انہوں نے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صرف شاہدرہ کا تھانہ انڈیپینڈنٹ کیا ہے. جیسے جیسے یہ تاریخ قریب آتی جائے گی لاہور اور گجرانوالہ، بلکہ لاہور سے لے کر گجرانوالہ تک تمام تھانے آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ ہوتے جائیں گے. اور ویسے تو آپ نے پابندی لگا دی ہے کہ وہ سی سی پی او صاحب کے اوپر بات نہیں کر سکتے. لاہور کا وہ شاہدرہ والا جو، یہ شاہدرہ کہہ رہا ہوں، لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا جو وہ ریپ ہوا تھا اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. کیوں بات نہیں کر سکتے بھائی؟ وہ کدھر ہے مجرم؟ جی وہ کدھر گئے؟ وہ جو دعوے کیا تھا کہ 24-48 گھنٹے کے اندر پکڑ لیں گے، وہ 1 مہینے سے چھلاوا کدھر چلا گیا؟ اور پولیس کدھر ہے؟ انڈیپینڈنٹ تھانے بھائی نہیں پکڑتے. انڈیپینڈنٹ تھانے صرف سیاستدانوں کو پکڑتے ہیں. اور آپ نے جیسے نیب کو انڈیپینڈنٹ کیا ویسے ہی اب آپ تھانوں کو انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں. آج آپ نے جو تبدیلیاں کی ہیں گجرانوالہ میں، یہ انڈیپینڈنس کے لیے کی ہیں کہ تھانوں کو انڈیپینڈنس ملے. تو ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن آپ کیونکہ دوست ہیں اس لیے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال ہے. اچھا فواد سے بھی بتائیے نا، وہ جو آپ نے کہ اشتہار بھی چھپے گا میرا خیال ہے غالباً، پھر وہ سرکولیٹ بھی ہوگا. اپیرنٹلی اس وقت اشاریہ تو یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے. یہ تو میرا خیال ہے علاج کرا کے ہی واپس آئیں گے، پارٹی نے کہہ دیا. ہر طرف سے آئی تھنک سگنلز آر پریٹی کلیئر. نہیں وہ تو بیسکلی واپس انہوں نے کیا آنا ہے. تو ایک مورلی بینکرپٹ پارٹی ہے جہاں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بینکرپسی کی ایک انتہا کے اوپر ہے کہ جب یہ گئے یہاں پہ کہ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، 24 گھنٹے میں نہ بھیجا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب وہ وہاں پہ روزانہ نیا ریسٹورنٹ ایکسپلور کر رہے ہیں. بلکہ میں تو ان کو مشورہ دوں گا کہ کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر آرٹیکل لکھ لیا کرے، روزانہ جو ہے وہ فوڈ ریویو کر لیا کرے. اس کے نتیجے میں جو ہے ویسے بھی ان کو کچھ شغل بھی مل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا تو بہت ہی معصوم سا مطالبہ ہے کہ نواز شریف تو باہر رہیں گے، ان کے دونوں بیٹے بھی باہر رہیں گے، ان کے پیسے بھی باہر رہیں گے، لیکن نون لیگ کے کارکن سڑکوں پہ اوپر آ گئے. ان کے بھائی جیل میں، ان کے بھانجے جیل میں، بھتیجے جو بھی ہوتے ہیں، نیفیو، دوسرا بیٹی یہاں پہ موجود ہیں، 3 لوگ ہیں نا یہاں پہ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو نہیں واپس آنا چاہیے، آنا چاہیے، بٹ اٹس ناٹ لائک کہ یہاں پہ سٹیکس نہیں ہیں ان کے. وہ تو خوشی بڑی ہے اپنا باپ بیٹی کے بھائی کے جیل جانے کے اوپر، حمزہ کے جیل جانے، ان کو تو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا. یہ تو وہ چیز تھی جو ڈاکٹر مصدق ملک، شاہد خاقان عباسی،
मरियम नवाज शरीफ, ये ग्रुप तो चाह रहा था ये हो। डॉक्टर साहब ये आप चाह रहे थे, ये क्या कंक्लूडिंग नोट में, मेरे पास वक्त थोड़ा मुख्तसर है सर, ये वैसे जो आप अभी हंस रहे हैं इससे चौधरी साहब के दावे की तस्दीक हो रही है, प्लीज मत हंसें, इससे लग रहा है जैसे वो उनकी बात में कुछ ये आप ही के प्रोग्राम पे हो रही है तस्दीक, और कहीं ये तस्दीक नहीं हो रही। हमने बड़े बयानिए सुने कि वो शीन में से नून, नून में से शीन, ये हो जाएगा। होता ये है कि वो बयानात जब इनको मिलती है ना, वो इंडिपेंडेंट इदारों से इंफॉर्मेशन कि 31 तारीख को कोई पकड़ा जाएगा, वो इंफॉर्मेशन तो हो जाती सही। यहाँ पे इनको करना पड़ता है ना सियासी तज्जिया, वहां पे ये बैठ जाते हैं बिल्कुल, उनके तमाम तज्जिए गलत हो जाते हैं। इन्होंने इतनी धूम मचाई कि 15 तारीख को नून में से शीन, शीन में से नून, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहां पे उनको पता है 30 तारीख को पकड़ा जाएगा, जो इंडिपेंडेंट इदारे से इंफॉर्मेशन आती है, तो फिर ये कहते हैं 30 को पकड़ा जाएगा और 30 को पकड़े। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या हुकूमत की हिकमत अमली है, अपोजिशन का क्या प्लान है, इस पे हम गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे जो नाराज कुछ PMLN के वोटर जलील शरकपुरी साहब खास तौर पर हमसे गुफ्तगू करेंगे। आज हमने कुछ विजुअल्स देखे जहां वो बदमजगी हो गई, इस इजलास में वो गए, इस हवाले से बात होगी, हमारे साथ रहिए। ये मनाजिर आप आज देख रहे हैं, आज के दिन के मनाजिर हैं जिसमें हम देख रहे थे कि PMLN का जो कोई अंदरूनी इजलास था, वहां पर जो कुछ टिकट होल्डर्स मुस्लिम लीग नवाज के पहुंचे, जिन्होंने डिसेंट किया था, जिनकी राय मुख्तलिफ थी नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से, तो उनके साथ जिस तरह से ये बर्ताव हो रहा है, ये आप मनाजिर देख रहे हैं। जलील शरकपुरी साहब नाराज टिकट होल्डर मुस्लिम लीग नवाज के हमारे साथ मौजूद है। शरकपुरी साहब, आपको तो पार्टी ने नोटिस दिया हुआ है गालिबन, और शायद वो कोई प्रोसीडिंग्स भी हो रही है कि पार्टी का आप हिस्सा हैं या नहीं है, जरा ये भी क्लियर कर दीजिएगा। सो आप इस मीटिंग में आज चले गए? नहीं, मैं मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं गया। अच्छा। और मीटिंग मेरे इल्म में भी नहीं थी। अच्छा। और मैं तो असेंबली का सेशन था, असेंबली के सेशन के लिए गया था। अच्छा। और वहीं से जब वापस आने लगा हूँ तो ये बेवकूफ आदमी बाहर खड़ा था, तो इस अकेले ने ये बेवकूफी ये वहां जाती करनी शुरू कर दी। और पहले तो चंद लोग उसे मना करते रहे हैं और फिर वो भी उसके साथ शामिल हो गए। तो बहरहाल एक नहायत अफसोसनाक ये सूरत हाल थी ये जो। आपका क्या ख्याल है ये वाली बात है इस शख्स की, एक तो ये आइडेंटिफाई कर दीजिए कौन है, और फिर दूसरा ये कि ये इसका अपना जाती फेल है? जी, यकीनन उसकी अपनी जाती घटिया सोच हो सकती है, और ये वो आप इसमें देख नहीं सकते, कई लोग पहले उसे मना कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि शायद ये हीरो ना बन जाए, हम पार्टी लीडरशिप के सामने पीछे ना रह जाए, फिर वो भी इसके साथ शामिल हो गए। ये भी MPA है अपना PP 138 से, मियां अब्दुल रऊफ इसका नाम है। आपकी जमात से कुछ इस्तीफे भी लिए गए हैं, आज एक MPA है जो उनसे इस्तीफा लिखवा लिया गया, वो जमात वो सुना है TV न्यूज में मैंने पता चला है कि वो फैसल न्याजी से इस्तीफा लिया गया है, बस उसकी सख्ती के साथ। तो इस तरीके से तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ये गैर जमहूरी कल्चर है। अगर बाई फोर्स किसी MP से इस्तीफा लिया जा सकता है, तो फिर मिलिट्री जब किसी वजीर आजम से इस्तीफा लेती है तो उसको भी माइंड नहीं करना चाहिए। ये जरा मुझे बताइए ना कि अभी आपको जो उन्होंने नोटिस दिया उसका जवाब आपने दे दिया है, और ये कहाँ सूरत हाल अभी तक कहाँ तक पहुंची है, उसका जो आपने जवाब दिया है उसका आगे से कोई रिस्पॉन्स आया? जी, अभी तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने जवाब लिखा है, बड़े रिस्पेक्टफुली लिखा है, अकॉर्डिंग टू लॉ लिखा है कि मैंने कोई पार्टी वायलेशन नहीं की। इख्तलाफ राय मेरा पार्टी लीडरशिप से जरूर हुआ है एक इशू के ऊपर, और इख्तलाफ राय करना हमारा हक है। अगर लीडरशिप पार्टी को लड़ाई की तरफ ले जाना चाहती है, मुल्क के अंदर अफरा तफरी की तरफ ले जाना चाहती है, या मरियम साहबा की ऐसी सोच है, तो मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? और पार्टी के अंदर भी 80% लोग इस सोच के खिलाफ थे, लेकिन क्योंकि ये लोग टिकटों के भूखे हैं, इनको गुजारा नहीं है इस चीजों के बगैर, और लीडरशिप के बगैर ये लोग जीत नहीं सकते, तो मैंने तो कभी टिकट कभी किसी से नहीं मांगा। लेकिन शरकपुरी साहब, आपने कहा 80% लोग जो है इससे अग्री नहीं करते, ये 80% आपको कैसे मालूम है? इन्होंने राब्ता किया है आपने, कहीं बात हुई है? ये 80% इतने ज्यादा लोग इससे अग्री नहीं करते? मेरी असेसमेंट है क्योंकि अक्सरियत पहले राय थी मियां साहब के सख्त बिहेवियर के खिलाफ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो हमल से बात कर रहे थे, तो हमल से लेके जा रहे थे चीजों को, उसको ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रही थी। तो क्या कहीं इस बात का इजहार हुआ है खुल के? और गालिबन जो फ्रंट हमें रो में नजर आ रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम लीडरान हैं, जो बाद में पहले ओहदे भी हैं कुछ, तो वो उनमें से कितने फीसद लोग अग्री करते हैं इस अप्रोच से मियां साहब की? देखिए, अब तो सारे कहेंगे कि हम इस अप्रोच के साथ हैं, और जो मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। तो बहरहाल आप इसमें मैं क्या कह सकता हूँ?
मेरी तो अपनी जो एक राय है, हो सकता है मैं मेरे अकेले की राय हो सकता है 10-15 और भी ये बात ओपन कहें, लेकिन हर एक पे कर्ज नहीं है ओपन बात करने की, अपने दिल की बात। और जो अगर आपसे मुतालबा किया गया, जैसे आज आपके एक एमपी से इस्तीफा ले लिया गया है, तो आपसे मुतालबा किया गया या राब्ता किया गया, तो फिर आपका क्या लाएमल होगा? नहीं, देखिए एक बेहुदा पागल आदमी मुझे के इस्तीफा दे दें, तो इस पागल के कहने पे तो नहीं मैं इस्तीफा दूंगा ना। नहीं सर, जमात अगर कहेगी तो जमात अगर कहे, बात तो ये है, इस पागल को ये पता होना चाहिए कि मैं टिकट मांगने नहीं गया था, और कभी भी मैंने कभी किसी से भी टिकट नहीं मांगी, और मुझे खुद मुस्लिम लीग नून ने 6-7 दिन बार बार कह के मुझे टिकट पे एग्री किया, और फिर मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं भरी, कोई फॉर्म मैंने फिल नहीं किया, और मेरे घर पे शहबाज शरीफ साहब ने भेजी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सही। अच्छा, ये मुझे बताइए ना, कुछ और लोगों ने आपसे राब्ता किया है इस सिलसिले में? जैसे आपने कहा कि आपका मुख्तलिफ राय है, जो तकरीर है उस हवाले से, और कुछ लोग आपसे राब्ते में हैं? बिल्कुल, कई दोस्त एमपी हजरात रास्ते में हैं। अच्छा। और कई लोग कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल ठीक आपकी राय है, और बाज एक ने ये भी कहा कि आपको नहीं चाहिए था ओपन बात करना, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा यार, अगर ओपन बात कह दिया तो इसमें गुस्से वाली भी कोई बात नहीं है। जब मैंने अपने जमीर के मुताबिक बात की है, अपनी सोच के मुताबिक की है, तो इख्तलाफ राय बर्दाश्त करना चाहिए। सही। मतलब कि जब हम कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, तो फिर पार्टी के अंदर जमहूरियत क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया जलील शरकपुरी साहब, नाराज टिकट होल्डर मुस्लिम हमारे साथ मौजूद थे, अपना नुक्ता नजर दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।